الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ربیع عربی میں کہتے ہیں موسم بہار کو، اول ابتدا یعنی شروع کو کہتے ہیں۔ تو جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو موسم بہار کی ابتدا تھی، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا ربیع الاول، یعنی بہار کی ابتدائی دن۔ یہ تو عارضی بہار، دنیا کا بہار ہے۔ کیا پتہ تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی دائمی بہار وہ پیدا فرما رہے ہیں۔ بہر تقدیر اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب ربیع الاول کی کس تاریخ کو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں؟ محدثین اور مؤرخین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 6 ربیع الاول کو پیدا ہوئی ہیں، ولادت مبارکہ ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے 8 ربیع الاول، بعض حضرات نے 9 ربیع الاول، اور بعض حضرات نے 12 ربیع الاول، اور بعض حضرات نے 17 ربیع الاول کے اقوال کیے ہیں۔ مگر مولانا محمد ادریس قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول، اس قول کو جمہور محدثین اور مؤرخین نے پسند فرمایا ہے، اس کو بہتر قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی منقول ہے اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے۔ اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستوں، کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ جب ہوئی تو 2 بڑے عجیب واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اسی دن 200 کنواری لڑکیاں جو تورات، زبور اور انجیل کے عالمہ تھیں، دنیا سے رخصت ہو کر چلی گئیں، فوت ہو گئیں، اس لیے کہ یہ لڑکیاں جناب حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کے نکاح کے انتظار میں تھے، اس بات کی انتظار میں تھے کہ ہماری نکاح جناب عبداللہ سے ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا شرف ہم حاصل کریں۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، تو ان 200 لڑکیوں نے چیخ مار کر یہ صدمہ برداشت نہیں کیا، چیخ مار کر فوت ہو کر دنیا سے چلی گئی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اور دوسرا واقعہ، جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس سال اللہ رب العزت نے پوری عرب کی دھرتی کے اوپر کوئی بھی بچی پیدا نہیں کی، سارے کے سارے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا، ایک گندا رواج تھا، جو وہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ رب العزت کی عزت اور غیرت کے خلاف تھا کہ ایک طرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور دوسری طرف عرب یہ گندا رواج کر کے یہ ظلم کرے کہ بچی کو زندہ زمین کے اندر درگور کرے، یہ اللہ رب العزت کی عزت کے خلاف تھا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی سال کوئی بچی پیدا ہی نہیں کی، سارے کے سارے بچے پیدا کیے۔ میرے محترم دوستوں،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، صرف ان بچیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔